الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي إلى آخره. وعن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم أن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصحاب أمتي كالملح في الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صحابہ کرام کے حوالے سے چونکہ حالات اور موجودہ جو وقت چل رہا ہے اسی کی مناسبت سے گزشتہ کچھ جمعے میں بھی اسی موضوع پر بات ہوئی ہے اور آج بھی اسی موضوع پر بات ہے. بہت ساری روایتیں ہیں صحابہ کرام کی شان پر، صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت پر. دو تین چار جو روایتیں میں نے پڑھی ہیں پہلے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں تاکہ وہ جو حدیث پڑھی ہے اس کا مفہوم پتہ چل جائے. حضور نے صحابہ کے حوالے سے کیا فرمایا. حضرت ابو سعید خدری کی پہلی روایت ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اور میرا صحابی 1 کلو آٹا اللہ کی راہ میں دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 1 کلو آٹے کی برابری نہیں کر سکتا. بخاری کی روایت. اسی طرح چند ایک روایات میں سے ایک روایت عمران بن حسین فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی. ایک روایت میں ہے خیر القرون قرنی. اے لوگوں بہترین زمانہ یعنی زمانوں میں سے جتنے بھی زمانے گزر چکے یا آگے آئیں گے
بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، حضور نے فرمایا میرا زمانہ، جس میں میں ہوں، میرے یہ ساتھی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ زمانہ بہترین ہے کہ جو اس کے بعد والے لوگ ہوں گے، یعنی صحابہ سے ملے ہوئے، صحابہ کے بعد والے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بعد ملے ہوئے لوگ۔ اللہ کے نبی نے ان 3 ادوار کو بہترین قرار دیا، اس کی میں بعد میں وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی بہت زیادہ۔ 3 ادوار بہترین ہیں، انہیں ایک حضور کا زمانہ، ایک تابعین کا زمانہ، ایک تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ آپ نے سنا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا خرابیاں شروع ہو جائیں گی۔ حدیث میں کیا خرابی شروع ہوں گی؟ عقائد کے اعتبار سے خرابیاں، بہت سارے فرقے پیدا ہو جائیں گے، جیسے حضور نے فرقوں کا اشارہ کیا، میری امت میں اتنے فرقے ہوں گے۔ بدعات کے اعتبار سے خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، نئی نئی چیزیں لوگ دین کے نام پر ایجاد کر دیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، لوگ امانتوں میں خیانت کریں گے، نظریں مانیں گے اور نظروں کو پورا نہیں کریں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، وعدہ خلافیاں کریں گے، حرام عام ہو جائے گا، ہر ایک جو ہے وہ حرام کمانے لگے گا، اور حرام کھانے کی وجہ سے لوگوں کے پیٹ و توندے جو ہے وہ بڑھ جائیں گے۔ آج کل یہ مثل مشہور ہے، سب کو پتہ ہے بڑی ہوئی توندے کس کی ہوتی ہیں، وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ باتیں حدیث میں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا۔ حضور فرما رہے ہیں لا تمس النار، آگ نہیں چھوئے گی، مسلمان، اس مسلمان کو رآنی، جس نے مجھے دیکھا، حضور فرما رہے ہیں۔ اسی طرح روایات میں سے ایک اور روایت ہے حضرت عمر کی، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ ہیں ان کا اکرام کرو، یعنی ان کو عزت دو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کی عزت اور عظمت اپنے دل میں رکھو۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ جتنے لوگ ہوں گے میری امت میں، اس میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ وقت گزارا۔ آپ نے فرمایا ان کا اکرام کرو۔ اسی طرح روایات میں سے ایک روایت ہے حضرت انس کی، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، میرے صحابہ کی مثال میری تمام امت میں، میرے صحابہ کی مثال میری تمام امت میں، یعنی قیامت تک آنے والی امت میں میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک، جیسے کھانے میں نمک۔ اب آپ خود سمجھ جائیں، نمک نہ ہو تو کھانے کا ذائقہ ہی نہیں ہے، صرف ایک نمک نہ ہو تو وہ سارے کھانے کا جو ہے مزہ خراب کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے، حضور نے فرمایا کہ جیسا کھانے میں نمک، نمک نہیں ہے تو کھانے کا ذائقہ خراب، کھانے کو دل بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح روایات میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے ترمذی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کسی بھی زمانے میں
اذا رأیتم الذین، جب تم دیکھو، یسبون اصحابی، سب گالی کو کہتے ہیں، برا بھلا کہنا، گالم گلوچ، کہ تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہوں، لوگ میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہوں، تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس فتنے پر، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالی دی جا رہی ہو تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تم پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ تو بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، صحابی صحبت سے ہے، ظاہر بات ہے جس نے حضور کی صحبت اختیار کی وہ صحابی بنا ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر مرا ہو، کیونکہ جس کی موت کفر پر ہو گئی اگرچہ حضور کو دیکھا وہ صحابی نہیں۔ تابعی اتباع، ہم کہتے ہیں اتباع، تو تابعی تبع، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، صحابہ کے ساتھ وقت گزارا، حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور کے بعد حضور کے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا، صحابہ کی اتباع کی، صحابہ سے دین سیکھا، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں تابعی۔ تبع تابعی تیسرا دور، تبع تابعی یعنی وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تابعین کی، تیسرا دور تبع تابعی، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تابعین کی۔ ان تین ادوار کو حضور نے بہترین قرار دیا اپنی امت میں۔ خیر القرون قرنی، حضور کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، تبع تابعین کا زمانہ۔ اب یہ قرن، خیر القرون قرنی یا خیر امتی قرنی، بہترین دور میرا دور جس میں تھا، حضور نے فرمایا قرن، قرن کہتے ہیں دور، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں نا صدی، زمانہ۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہ قرن ایک دور، جیسے انسان کی اوسط عمر 70-80 سال ہوتی تو گویا کہ یہ ایک دور ہو گیا، بعض کہتے ہیں پورے 100 سال یہ ایک قرن ہے، ایک دور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کو دیکھا جائے، حضور کے زمانے کو دیکھا جائے تو پہلا قرن تھا 120 ہجری تک، پہلا قرن تھا 120 ہجری تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری صحابی جس کا انتقال ہوا 120 ہجری میں ہوا، گویا کہ پہلا جو قرن تھا خیر القرون قرنی، پہلا جو قرن تھا وہ 120 ہجری تک تھا۔ ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا دور۔ تابعی کب تک تھے؟ آخری تابعی جس کا انتقال ہوا 170 ہجری، آخری تابعی جس کا انتقال ہوا 170 ہجری۔ ثم الذین یلونہم، پھر آپ نے فرمایا تیسرا دور بہترین لوگوں کا، وہ تبع تابعین کا دور۔ تبع تابعین کا دور کب تک رہا؟ 220 ہجری تک۔ گویا کہ یہ تین ادوار، 2 صدی مکمل، 20 سال مزید، اللہ کے نبی نے ان ادوار کو بہترین ادوار قرار دیا، فضیلت والا ادوار، یعنی ان ادوار میں ایمان عقیدہ صحیح ہوگا لوگوں کا، اس کے بعد خرابیاں پیدا ہوں۔ تو جو اختلافات ہوئے وہ نیک نیتی کی بنیاد پر تھے۔ اگر صحابہ کے زمانے میں، اس پر تو پھر بات کریں گے، جو اگر اختلافات ہوئے کچھ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، یا حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، اس میں ان اختلافات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، یا یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، یا یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ شرک شروع ہو گیا تھا، ورنہ تو حضور نے جو فرمایا پھر تو اس کے بالکل برعکس ہو گئی بات۔ یعنی حضور جو فرما رہے ہیں ادوار جو بہترین ہوں گے، یعنی عقیدہ لوگوں کا خراب نہیں ہوگا، لوگوں میں امانت رہے گی، لوگوں میں دیانت رہے گی، لوگوں میں ایمان کی بنیادیں رہیں گی۔ اختلافات اجتہاد کی بنیاد پر ہوا، صحابہ کرام کا بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن ان تین ادوار کو، پہلا دور صحابہ کا 120 ہجری تک، دوسرا دور تابعین کا 170 ہجری تک، تیسرا دور تبع تابعین کا 220 ہجری تک۔ اب جو روایات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بعض جگہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے صحابہ کا اکرام کرو،
حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، اکرمو کرو، جیسے باپ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے، یہاں تو ہمارا نبی ہمیں حکم دے رہا ہے، اکرمو امر کا صیغہ حکم، میرے صحابہ کا اکرام کرو۔ ایک جگہ فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، یہ نہیں، منع کر رہے ہیں، جیسے حکم کے درجے میں مت کرو، باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے مت کرو، استاد اپنے شاگرد کو کہہ دے کام مت کرو، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں حکم کے درجے میں، جس کی تعمیل لازم ہے، واجب کے درجے میں، اکرموا اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جو اس طرح کرتا ہے پھر بھی، اللہ کے نبی کے منع کرنے کے باوجود پھر بھی جو اس طرح کرتا ہے، تو اگر تم سامنے نہیں کہہ سکتے ہو، فتنے کا امکان ہے، تو تم دل دل میں کہہ دو، یا تم اس کو کہہ دو لعنت اللہ علی شر، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم نبی کے صحابہ کو ایسا کہتے ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے نبی فرما رہے۔ اب دیکھیں حضور کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا وہ سارے کافر تھے، صحابہ آپس میں بغض نہیں رکھتے تھے، اختلاف تھا معاملات میں، بغض نہیں رکھتے تھے، اس پر وضاحت سے پھر بات کریں گے، لیکن جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا وہ سارے کافر تھے، یا تو مکہ کے مشرک تھے، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے لوگ، عتبہ، شیبہ، صحابہ سے بغض رکھنے والے، یا یہودی تھے، مدینہ کے یہودی، بغض رکھنے والے صحابہ سے۔ تو حضور کے زمانے میں جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا وہ سارے کافر تھے۔ اب حکم کیا ہے شرع کے اعتبار سے؟ اگر احادیث کو دیکھا جائے، بھئی جو صحابہ سے بغض رکھے، یا جو صحابہ کو نہ مانے، یا جو صحابہ کو گالیاں دے، یا جو صحابہ کے بارے میں جن کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے یا صحابہ منافق تھے، تو اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، صحابہ کرام کو گالیاں دینا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس پر تو اتفاق ہے۔ کہ کفر کا فتویٰ یا کافر کہنا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس بات پر تمام مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت جب بات کی جاتی ہے تو اس میں حنفی بھی آ جاتے ہیں، شافعی بھی آ جاتے ہیں، حنبلی بھی آ جاتے ہیں، مالکی بھی آ جاتے ہیں، دیوبندی بھی آ جاتے ہیں، بریلوی بھی آ جاتے ہیں، اہل حدیث بھی آ جاتے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق، چونکہ احادیث ہیں، یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر جو ایسا کہے تو اس کے لیے تعزیری سزا ہے۔ تعزیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے شریعت میں حد، ایک ہوتی ہے تعزیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا تعزیرات پاکستان کے تحت ایک لفظ بولا جاتا ہے، تو شریعت میں تعزیر کیا ہے؟ ایک ہے ہمارا ملکی قانون، ممالک کا قانون ہوتا ہے کہ تعزیرات ہند کے تحت، تعزیرات پاکستان کے تحت، ایک ہے تعزیر شرعی۔ شرعی تعزیر کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے حد، بھئی کوئی جرم کیا، چوری کی، شریعت میں اس کی حد بیان کی گئی قرآن و حدیث میں۔ ایک ہے ایسا جرم کیا کہ اس کی قرآن و حدیث میں حد بیان نہیں کی گئی کہ بھئی اس کی یہ سزا ہے، اس کو قتل کیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، حد بیان نہیں کی، لیکن شریعت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس کو تعزیری سزا دی جائے، اور تعزیری سزا کا مطلب یہ ہے کہ شرعی عدالت میں اس کا مقدمہ چلے، اسلامی عدالت میں اس کا مقدمہ چلے، اور قرآن و سنت کے مطابق یہ جج کی ثوابدید پر ہے کہ ایسے آدمی کو سخت سے سخت سزا دے جو تعزیری سزا کہلاتی ہے، اور اگر ایسا آدمی بڑے درجے کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو تعزیراً قتل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی تعزیری سزا اتنے اونچے درجے کی ہے کہ اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کے ساتھ محبت، عقیدت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔